اور اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، پہلے تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، برداشت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مجرم کو پکڑ کے لایا گیا، ایک چور کو پکڑ کے لایا گیا، اس کی چوری بھی ثابت ہو گئی۔ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا میاں کیا بتا سکتا ہے یہ تو نے کتنی مرتبہ چوری کی؟ قسم اٹھا کے کہنے لگا عمر یہ تو میں نے پہلی چوری کی، توبہ ہے، معافی مانگتا ہوں، اور یہ چوری میری آخری چوری ہے۔ آپ نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے عمر، تجھے قسم پر اعتبار کوئی نہیں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ میری پہلی چوری تھی۔ آپ نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے کہا عمر واللہ خدا کی قسم یہ میری پہلی چوری تھی۔ آپ نے فرمایا اوے ظالم جھوٹ نہ بول، 100 گناہوں پر تو اللہ پردہ ڈالتا ہے، جب 100 سے اوپر گناہ ہوتا ہے پھر اللہ سمجھانے کے لیے اس کے گناہ کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک گھر کے اندر شیشے کا گلاس ٹوٹ جائے، بچے کو دکان پہ 12 بجے بلایا، بچہ 12:15 بجے چلے جائے، 15 منٹ کی غلطی باپ برداشت نہیں کرتا، ماں برداشت نہیں کرتی۔ یہ کتنا غفور رحیم رب ہے جو 100 گناہوں پر پردہ ڈالنے کے بعد پھر 101واں جو گناہ ہوتا ہے وہ بھی اس لیے ظاہر کرتا ہے کہ بندے کو تھوڑی سی نصیحت آ جائے، تاکہ بندہ دنیا کے اندر میری طرف رجوع کر کے میرے سے معافی مانگ لے، میرے پاس آئے۔ جیسے غسل دینے کے بعد اسے کفن میں پاک صاف کر کے چھپایا جاتا ہے، دنیا کے اندر اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر جیسے جسم بھی اس کا پاک ہو جائے، اندر کی روح بھی اس کی گناہوں سے پاک ہو جائے، تاکہ پاک صاف ہو کے میرے دربار میں آئے، میں اپنے دربار میں بلا کے اس کو دیکھوں، یہ بندہ اپنی آنکھوں سے میرا دیدار کرے۔ تو پوری دنیا کے اندر ہو کا عالم ہے۔ آج میرے عزیزوں نوبت یہ آ گئی، اللہ اکبر، کرونا وائرس کی وجہ سے ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کو منع کر دیا گیا۔ اب یہاں بھی علم کی کمی کی وجہ سے لوگ کہیں گے جی جو ہاتھ ملانا یہ تو اسلام کا طریقہ ہے، ہاتھ ملانا مستحب عمل ہے، سلام کرنا سنت ہے۔ آج میرے عزیزوں سنت کو چھوڑ رہے ہیں، مستحب عمل کا ہو رہا ہے۔ دور سے چلتا دیکھ کے کیا حال ہے جی، اور ہاتھ ملا رہے ہو کیا حال ہے جی؟ فرمایا تو مستحب عمل کر رہے ہو، نبی کی سنت چھوڑ رہے ہو۔ فرمایا میرے عزیزو اب اس دور کے اندر اس دور کے اندر جب کرونا وائرس جیسا گناہ عذاب خدا کا آیا، لوگ کہتے ہیں جی ہاتھ جوڑ کے کر لو یا سینے پر ہاتھ رکھ کے کر لو یا کیا حال پوچھو، ہاتھ نہ ملاؤ۔ اسلام کہتا ہے ہاتھ نہ ملا یہ تو مستحب عمل ہے۔ اسلام کہتا ہے دعا دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندے دل کے اندر 50 سے تو ملے گا، 50 تیرے سے ملیں گے، وہ تجھے سلام کریں گے تو اسے سلام کرے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے کسی نہ کسی کا بول تو اللہ کو پسند آ جائے گا، اس کے سلام کہنے کی وجہ سے تیرے پہ سلامتی آ جائے گی، اس کے رحمت کہنے کی وجہ سے تیرے پہ رحمت کی چادر آ جائے گی، وبرکاتہ کہنے سے اللہ گناہوں کو دور کر دے گا، برکت والی زندگی آ جائے گی۔ تو آج جتنے حضرات یہاں تشریف لائے ہو میرے عزیزوں، کم سے کم ہر چلنے والا، ہر ملنے والا، ہر بیٹھنے والا، اسی طرح میرے نبی نے فرمایا چلنے والا کھڑے ہوئے کو سلام کرے اور کھڑا بیٹھنے والے کو سلام کرے، لیٹنے والے کو بیٹھنے والا سلام کرے۔ آدمی چل رہا ہے، کوئی 4 آدمی کھڑے ہیں، انتظار وہ نہ کرے کہ یہ مجھے سلام کریں گے، ان کے پاس سے گزرے السلام علیکم کہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں مسجد نبوی کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، کوئی کھجور کا درخت درمیان میں آڑے آ جاتا، 2 شخص آپس میں یوں کر کے جدا ہو کر پھر ملا کرتے، حال بعد میں پوچھا جاتا، پہلے ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے۔ یا تو ایک مرتبہ سے دوسری مرتبہ کسی کو سلام کریں گے، لوگ کہیں گے یار میرا مذاق اڑا رہا ہے، دوسری مرتبہ کسی کو السلام علیکم کہیں گے یار تو پاگل تے نہیں ہو گیا، اسے کیا پتا سلام کے اندر کتنی بڑی دعا دے رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی سلامتی تیرے پر، خدا کی رحمتیں تیرے پر، خدا کی برکتیں تیرے پر۔ اگلا کہے وعلیکم السلام، تیرے پر بھی وہ ہو جو تو نے مجھے کہہ دیا، خدا کی سلامتی بھی ہو، رحمتیں بھی ہو، برکتیں بھی ہو۔ ایک جملہ اضافی کہہ دے ومغفرتہ، اللہ تیری بھی مغفرت فرما دے، اللہ میری بھی مغفرت فرما دے۔
علماء اکرام نے فرمایا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دو مسلمان آپس میں مل کر مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ ان کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ واہ قرآن تیرے قربان جاؤں، واہ اللہ تیری حکمت پر قربان جاؤں۔ جو اسلام کی مخالفت کرتے تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب نمستے نہ کرو، اب کسی کے ساتھ گلے نہ ملو، بلکہ دور سے السلام علیکم کہہ دو۔ واہ اللہ تیری قدرت۔ فرمایا یاد رکھو میری زمین پر ظلم تم نے کیا۔ ہائے مجھے ایک بات اور یاد آ گئی، مولانا مکی حجازی جو مغرب کی نماز کے بعد حرم میں درس دیتے ہیں قرآن کا، پرسوں خدا کی قسم کیا پتہ ویڈیو تمہارے موبائل پر ہو، اگر کو تو میں تمہیں نکال کے دکھاؤں گا، میں نے 4-5 مرتبہ گاڑی میں پھر گھر جا کے تسلی سے سنی تاکہ ممبر پر بیان کرتے ہوئے کوئی غفلت نہ ہو جائے۔ مولانا مکی فرما رہے تھے پرسوں عافیہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن میرے پاس آئی اور آ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی اور کہنے لگی کیا اس دنیا کے اندر عافیہ کا کوئی بھائی نہیں بنے گا؟ مکی صاحب کہنے لگے میں نے اپنے کمرے میں اپنے گھر میں پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ کہنے لگی وہاں جو عافیہ کے اوپر چوکی دار ہے جیل کے اندر، اس کا میں فون آیا کہ اس مظلوم عورت کا تم کیس کیوں نہیں لڑتے، اس مظلوم عورت کی رہائی کے لیے تم پاکستان کے اندر کیوں آواز نہیں اٹھاتے؟ کہنے لگا میرے گاڈ کی مجھے قسم ہے جب رات کے اندھیرے میں وہ قرآن پڑھتی ہے اس کی تلاوت سے پورے جیل کا ماحول روشن ہو جاتا ہے۔ مکی صاحب چیخے مار مار کے حرم میں رو رہے تھے۔ پہلی مرتبہ مکی صاحب کو میں نے حرم کے اندر روتے دیکھا، موبائل کے اوپر ویڈیو ہے۔ پھر مکی صاحب نے فرمایا اوباما کا دور تھا، ایک رائے کے مطابق مول صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ لگا مکی صاحب کہ اس نے خط لکھا تھا یہاں کہ تم اس عافیہ کا کیس میرے پاس لے کے آؤ، میں دیکھتا ہوں یہ مظلوم عورت ہے۔ اور میرے عزیزو آج بھی اللہ کی قسم ہے، آج میرے عزیزو ملک کے اندر کرپشن کرنے والوں کا کیس لڑا جا رہا ہے، جھوٹے کو گناہ گار کو بے گناہ کرنے کا کیس لڑا جا رہا ہے، وکیل بننے کو تیار ہے پوری دنیا کا مسلمان، پوری دنیا کا مسلمان۔ کیا مسلمان کم ہے؟ کیا مسلمانوں کی طاقت کم ہے؟ خدا پاک کی قسم ہے ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان اتنا ملک مضبوط ہے، یہاں کی عوام اتنی مضبوط ہے، اللہ کی قسم جان مال کا سودا کر دیں گی لیکن کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ سن 43 میں دیکھا، 65 میں دیکھا، 71 کے اندر دیکھا، خدا پاک کی قسم ہے گائے کا پیشاب پینے والے کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور اسلام کے سپاہیوں نے شہادت کا، فوجیوں نے شہادت کا جام نوش کر کر ثابت کر دیا۔ انشاءاللہ یہ وردی پہنی اسی لیے، یہ وردی اس وقت تک جسم پہ رہے گی جب تک اللہ کا قرآن بھی رہے گا، حضور کا لایا ہوا اسلام بھی باقی رہے گا۔ انشاءاللہ جامع عثمانیہ کے اس جمعۃ المبارک کے مبارک موضوع پر خطبے میں ممبر پر بیٹھ کے اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ پاکستان، افواج پاکستان اور ملک کی جتنی سول انتظامیہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پیر محل کی انتظامیہ سے لے کر سرحدوں پر جو فوجی بندوق تانے کفر کی طرف کھڑا ہوا ہے انہیں جا کے کہہ دو جب تک انشاءاللہ ہم غریبوں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہے کوئی تمہارا بال بھی بینگا نہیں کر سکتا ہے۔ اور جاؤ ختم نبوت کی پگڑی اچھالنے والوں سے بھی کہہ دو ہم نے خدا پاک کی قسم ہے یہ سر پہ ٹوپیاں نہیں پہنی ہے، سر پر کفن پہنا ہوا ہے اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کو ضامن بنا کر خدا کے گھر میں بیٹھ کر ہم نے اللہ کے دربار میں اقرار کر رکھا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ایسے جراثیموں کو ختم کرنے کے لیے، ایسی میرے عزیزوں ایسے گھنونے عزائم کو، ایسی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے میرے عزیزوں کشمیر کے اندر کیا نہیں ہو رہا؟ کیوں حقوق انسانی کی آواز اٹھانے والے، دم بھرنے والے آواز نہیں اٹھا رہے؟ عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں آواز نہیں اٹھائی جا رہی؟ کتنی عافیہ صدیقی برما کے اندر، کتنی چائنا کے اندر اور کتنی میرے عزیزوں فلسطین کے اندر، اللہ اکبر، فلسطین کے اندر بم دھماکہ ہوا، بارود کا گولہ پڑا، عمارت زمین پر آ گری، ملبے کے تلے سے ایک برقع پوش عورت کو نکالا، فوجیوں کو کہنے لگی، مسلمانوں کو کہنے لگی پرے ہٹ جاؤ، میں محمد عربی کی غلام ہوں، خبردار، میں نے اپنا چہرہ چھپا رکھا ہے، بے شک میں زخموں سے چور چور ہوں، غیر محرم کو میرے جسم کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔
آج جن ملکوں کے اندر برقع اتروایا جاتا تھا، آج ہاتھ جوڑ کر وہاں کی عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ برقع ماسک پہن لو۔ میرا عزیزو، اسلام کی حقانیت نہیں تو اور کیا ہے؟ واہ اللہ تیرے قربان جاؤں، تیرے نافرمانوں نے عورتوں کے برقعے اتروا دیے۔ پروردگار عالم، تیرے ایک آسمان سے ایک گرج نے آدمیوں کو بھی برقعے پہنوا دیے۔ ہم ایسے ہی کیا کرتے ہیں، ہماری سنت ہے جب رگڑا دینے پر آئے تو سب کو نکال دیتے ہیں، پھر تم معافی مانگو، معافی قبول کوئی نہیں، توبہ کرو، توبہ قبول کوئی نہیں۔ ہوتے کون ہو؟ میرے نبی کا مذاق اڑانے والے۔ ہوتے کون ہو؟ نبی کی بغل میں سونے والوں کا مذاق اڑانے والے۔ ہوتے کون ہو؟ جسے دلہن بنا کر عرش والا نبی کے بستر پہ لانے کے فیصلے کرے اس کو گالیاں دینے والے۔ ہوتے کون ہو؟ تو کسی کے گھر دولہا بن کے جائے گا، تیرا بچہ کسی کے گھر دولہا بن کے جائے گا، تیری بیٹی کسی کے گھر دلہن بن کے جائے گی، کہے گا مرضی کے مطابق رشتہ کیا ہے، مزاج کے مطابق رشتہ کیا ہے، خاندان بھی اعلیٰ، نسب بھی اعلیٰ۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جسے نبیوں کی سرداری دے دی گئی ہو، جس ختم نبوت کا تاج پہنا دیا گیا ہو، وہ گھٹیا نسل کے گھر دولہا بن کے کہاں جا سکتا ہے؟ خدا پاک کی قسم ہے، جو میرے پیغمبر کے گھر دولہا بن کے آیا وہ بھی اعلیٰ، اور جس گھر میں دولہا بن کے کھڑا ہوا وہ گھر اور گھر والے بھی اعلیٰ ہیں۔ خبردار، اہل سنت والجماعت اللہ کے فضل سے سنی قوم، مسلمان پرعمل جماعت ہے، پاکستان کے اندر بسنے والے۔ خدا پاک کی قسم ہے، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو پتھر کھا کر لوگوں کو دعائیں دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں 13 سال تک مکے کے اندر پستے رہے، جب مدینے میں آئے 8 سال کے بعد اعلان ہو گیا پیغمبر لاتوں کے بوت بھاتوں سے نہیں مانتے۔ اٹھئے، پھر بدر کے اندر خدا کی مدد آئی کہ نہیں؟ بولو آئی؟ احد کے اندر خدا کی مدد آئی کہ نہیں آئی؟ پہلے چچے کے 11 ٹکڑے کروائے، پھر میرے عزیزوں محمد کو فاتح بنا کر مکے کے اندر بھیج دیا۔ مسلمانوں پریشان نہ ہونا، یہ آدھے کشمیر کے ٹکڑے پہ پریشان نہ ہو، آنے والا وقت تمہیں بتائے گا۔ کشمیر کی بیٹی کی پکار آسمانوں پر جا رہی ہے، مظلوم کی پکار آسمانوں پر جا رہی ہے، ماں باپ کے سامنے سید زادیوں کا ریپ آسمانوں پہ جا رہا ہے۔ خدا کی قسم اللہ کہہ رہے ہیں میں بھی خدا کوئی نہیں، تم کشمیر کی بات کرتے ہو، ہندوستان کے لال قلعے پر اسلام کا پرچم نہ لہرا دوں تو میری خدائی کوئی نہیں۔ کہہ دو انشاءاللہ وقت آئے گا۔ جتنا ہی ہے اتنا ہی ابھرے گا، جتنا کہ دباؤ گے انشاءاللہ۔ وہ دیکھ لو میرے عزیزو 20 سال وہ سپر پاور کہنے والا، میرے سے بڑی سپر پاور کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، وہ گئے پگڑیوں والے، شلوار ٹخنوں سے اونچی، وہ آپس کے اندر میٹنگ ہو رہی تھی، ایک نے کھڑے ہو کے اذان دی، دوسرا کہنے لگا میٹنگ بعد میں کریں گے، پہلے اللہ کے آگے جھکنے کا وقت آ گیا۔ یہ وہی رب ہے جس نے وردی والوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ساری دنیا 147 ملکوں کے رہنے والے نمائندے کلیپنگ کر رہے تھے، یہ پگڑیوں والے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے تھے۔ مجھے بتاؤ کفر کے منہ پر یہ اسلام کی فتح نہیں تو اور کیا ہے؟ آج ٹرمپ میرے عزیزو اپنی بربادی، اپنی ندامت، اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے کہے کہ ہم افغانستان کی اور حفاظت نہیں کر سکتے، ہمارا بجٹ اس قابل نہیں، ہماری فوج اس قابل نہیں، اور تیرے جیسے کتے تو خدا پاک کی قسم ہے صحابہ نے ان کے گلے میں پٹے ڈال کر اللہ اکبر گلیوں کے اندر گھسیٹے ہیں۔ تو کون ہے جو مسلمانوں کی حفاظت کر سکے؟ 20 سال ان تسبیح والوں نے، ان ٹوپی والوں نے، اللہ اکبر۔ ایک مجھے آج میرا عزیزوں ناراض نہ ہو جانا، ایک ملا محمد عمر تھا، ایک آدمی اس کے پاس جیکٹ کا کپڑا لے کے گیا، کہنے لگا ذرا جی کپڑا وصول کر لو، اپنی جیکٹ کو دیکھ کے کہنے لگے لگتا ہے اسے 8 سال ہو گئے میاں، کہیں پیمند نہیں لگا، کہیں گھسی نہیں، میرے سے زیادہ مستحق وہ بچی ہے جس کے تن پہ کپڑا کوئی نہیں، وہ آدمی ہے جس کے تن پہ کرتا کوئی نہیں۔ خدا پاک کی قسم ہے اللہ اکبر، زمین پر بیٹھنے والوں نے
امریکہ جیسوں کے ناک میں دم کر دیا، سپر پاور کو لوہے کے چنے چبوا دیے، اور پاکستان والوں اب بھی بتاؤ تم اسلام کی کون سی حقیقت کو پہچانو گے؟ اب بھی کون سی اسلامیت کی کانت نظر آئے گی؟ خدا پاک کی قسم ہے، جس افغانستان کے اندر، جس میرے عزیزوں فلسطین کے اندر امریکہ زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے، آج میرے عزیزوں خدا پاک کی قسم ہے وہ فوجیاں جو یوں گلے تان کے کھڑے تھے، وہ فوجی جو گلے تان کے کھڑے تھے، آج افغانستان کو خالی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں امریکہ مرد آباد، اسلام زندہ باد ہے۔ اللہ دکھائے گا۔ یہ کرونا وائرس انشاءاللہ خدا اسلام کی فتوحات کا سبب بنے گا۔ جس ملک کے اندر وضو کرنے پر چائنا میں پابندی تھی، قرآن کی تلاوت پہ پابندی تھی، آج مسجدوں کے باہر جماعتوں کی جماعتیں، قافلوں کے قافلے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں مولوی صاحب پلیز ہمیں وضو سکھلائیے کیسے کرتے ہیں، ہمیں پتا ہماری ایجاد کردہ دوائی میں کرونا وائرس کا خاتمہ نہیں، محمد کے وضو کے طریقے میں خاتمہ ہے۔ مدینے کے اندر ایرانی جاسوس کا دستہ آیا، بات معراج والے کی کروں گا انشاءاللہ۔ ایرانی جاسوس کا دستہ آیا کہ یہاں کی آ کے جاسوسی کی جائے۔ یہ کون لوگ ہیں جو ٹیڑھی تلواروں کو لے کر، یہ کون لوگ ہیں جو ایک ایک سواری پر 10 سوار ہیں، کوئی پیدل چل رہے ہیں، ایک کی باری، پھر دو کی باری، پھر تیسرے کی باری، ایک ایک سواری پر 10 آدمی، ایک ایک تلوار 10 کے حصے میں، تیر نیام اور تیر ایک 4 آدمی چلانے والے کون لوگ ہیں؟ جہاں جا کے قدم رکھتے ہیں اسلام کی عظمت کا جھنڈا گاڑ کے آ جاتے ہیں۔ یہ کچھ لوگ مدینے میں آئے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت وضو فرما رہے تھے، جھرمٹ، صحابہ کا جھرمٹ حضور نظر نہیں آ رہے۔ جب وہ مدینے میں آیا اس نے آ کے دیکھا کہ کیا کر رہے ہو، کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا ہمارا نبی وضو فرما رہے ہیں۔ کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہ چھینا جھپٹی ہو رہی ہے کہ نبی کا وضو کا پانی نیچے نہ گرنے پائے، کوئی قطرہ سمیٹ رہا ہے، کوئی گھونٹ سمیٹ رہا ہے، سب قط لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے میرے کپڑوں پہ گر جائے، میرے چہرے پہ گر جائے، میرے ہاتھوں پہ گر جائے۔ خدا کی قسم وہ جاسوس واپس لوٹ گئے اور جا کر اپنے بادشاہ سے کہنے لگے بڑے بڑے حبدار دیکھ کے آئے لیکن محمد کے غلاموں جیسا غلام نہیں دیکھا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے اب پتہ لگا ان کے پاس تلوار نہیں، ان کے پاس فوج نہیں، یہ کامیاب کیسے ہو جاتے ہیں؟ اس نے کہا جو غلام، جو فوج اپنے امیر کی اتنی اطاعت کرتی ہو، اس کی محبت میں اس کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہ دیتی ہو، اس فوجیوں سے شکست کرنا حماقت سے بڑی اور کوئی چیز نہیں۔ آجا ہم تجھے بھی دعوت دیتے ہیں، خود بھی جاتے ہیں، ہماری دنیا آخرت کی بقا محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا کلمہ پڑھنے کے اندر ہے۔ میرے عزیزو یہ امتی کردار تو بات کی بات ہے، سوئے گا بھی نبی کے طریقے کے مطابق۔ خدا پاک کی قسم یہ طریقہ بھی پوری دنیا کے کفر پر اسلام کا تماچا بن کے لگے گا۔ کم سے کم ہمارا سونا اور جاگنا ہی سنت کے مطابق ہو جائے۔ چلو ٹھیک ہے، باہر کا نظام ہے، وہ سودی نظام سے پاک کوئی نہیں، کرپشن کے نظام سے پاک کوئی نہیں، سونے میں تو کوئی کرپشن نہیں، جاگنے میں تو کوئی کرپشن نہیں۔ فرمایا بسم اللہ پڑھ کر سنت طریقے کے مطابق سونے میں آئے۔ اور میرے عزیزو یاد رکھنا معراج پر جانے والا بھی خدا کا بندہ ہے اور معراج پر بلانے والا اس بندے کا خدا ہے۔ کوئی دنیا یہ نہ سمجھے بستر پر بندہ تھا وہاں جا کر خدا بن گیا، لیکن میرے عزیزو بستر کے بھی کمال بڑے اعلیٰ ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں حضور کے حجرے مبارک میں تھی، رحمت والے نبی کی آنکھ لگ گئی، رات کو بسترے پر آنکھ لگ گئی، حضور کے لب و مبارک میں سے سونے کی، میں خراٹے تو نہیں کہتا گستاخی ہو جائے گی، حضور کے لب و مبارک میں سے سونے کی آواز یعنی خراٹوں کی آواز آنے لگ گئی، سونے کی آواز آنے لگ گئی۔ اماں کہنے لگی میں نے یوں دیکھا کہ سو رہے ہیں اور بڑی میٹھی نیند سو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اذان ہوئی، میں نے کملی والے کو اٹھایا، میں نے کہا اٹھیے نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور اٹھے، اپنی آنکھوں کو یوں ملا، سیدھے مسجد میں مصلی پر چلے گئے۔ میں نے کلیجہ ہاتھ میں پکڑ لیا، میں نے کہا یہ تو سو رہے تھے اور سونے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے،
میں نے کہا کملی والے ناراض نہ ہونا، میں بیوی ہوں، مجھے حق ہے، میں کہہ سکتی ہوں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، آپ میرا لباس ہو، میں آپ کا لباس ہوں، آپ میرے رازدان ہو، میں آپ کی رازدان ہو۔ کملی والے ناراض نہ ہونا، مجھے لگا آپ سو گئے تھے اور آپ کے ہونٹوں سے سونے کی آواز آ رہی تھی، آپ اسی طرح اٹھے بستر مبارک سے، آنکھوں کو ملتے ہوئے مصلی پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے نماز پڑھا دی۔ کملی والے ہائے امت کی نماز کا کیا بنے گا، آپ نے بغیر وضو کے نماز پڑھا دی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں فکر مند ہو رہی تھی، حضور میری بات کو سن کے کھلکھلا کے ہنسنے لگے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی میں پریشان ہوں، آپ ہنس رہی ہو۔ آپ نے فرمایا عائشہ آج اپنی نیند کو میری نیند جیسا سمجھ لیا، آئندہ میری نیند کو اپنی نیند جیسا نہ سمجھنا۔ عائشہ تنام عینای ولا ینام قلبی، عائشہ میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل پر تو خدا کا قرآن اتر رہا ہوتا ہے۔ یہ امت نبی کے سونے کے طریقے پر بھی آ جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو مجمع کے اندر بیٹھے ہو، کوئی اچھی بات مولوی صاحب تقریر کے اندر کر دے تو آپ کی زبان سے کیا نکلے گا؟ سبحان۔ سواری پر بیٹھو گے، سواری کی دعا سب سے پہلے کیا منہ سے نکلے گا؟ نماز پڑھو گے، قیام کرو گے تو سب سے پہلے تلاوت سے شروع کرنے سے پہلے منہ سے کیا نکلے گا؟ رکوع میں جاؤ گے تو سب سے پہلے کیا نکلے گا؟ بولو بولو، سب سے پہلے۔ سجدے میں جاؤ گے تو سب سے پہلے کیا نکلے گا؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے شیخ الحدیث و تفسیر جنہیں نبی کی 10 لاکھ حدیثیں زبانیات تھی، مولانا عبداللہ درخاستی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، ہر بات میں فرمایا کرتے مریدو پیارو سب کہہ دو سبحان، بلند آواز سب کہہ دو سبحان اللہ، سب کہہ دو۔ ہر کام کی ابتدا اللہ نے کروائی، اور میرے عزیزو جب نبی کو اللہ نے معراج پہ بلایا تو ابتدا فرمائی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اس سبحان میں کتنی برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ مفکر اسلام مولانا مفتی مامون صاحب رحمت اللہ علیہ جب پہلا حج کر کے آئے، اللہ اکبر، ملتان کے اندر آپ کو مریدین ملنے کے لیے آئے، اللہ غنی اللہ غنی، مفتی محمود رحمت اللہ علیہ جس کے ساتھ مل رہے تھے فرما رہے تھے لوگوں پریشان نہ ہونا، قیامت اتنی جلدی نہیں آئے گی، لوگوں قیامت اتنی جلدی نہیں آئے گی، لوگوں قیامت اتنی جلدی نہیں آئے گی۔ لوگ کہنے لگے مفکر اسلام مفتی محمود رحمت اللہ علیہ تجھے کیسے پتہ لگا قیامت اتنی جلدی نہیں آئے گی؟ فرمایا میں حج کر کے آیا، بڑے حرم کے دروازے 4 ہیں، جب اللہ اکبر کہہ کر اذان بلالی مؤذن مسجد کے مؤذن نے دی، اس وقت چاروں دروازوں سے لوگوں کا ہجوم آیا، اللہ غنی، ادھر سے بھی لوگ آئے ادھر سے بھی لوگ آئے، پھر حرم پاک کے اندر 10 لاکھ آدمیوں کی صفیں بنی اور 10 لاکھ آدمیوں نے ہاتھ بلند کر کے کہا اللہ اکبر۔ علماء اکرام نے فرمایا 10 لاکھ آدمی، میجارٹی اکثریت آدمیوں کی اکٹھی ہو کر ایک مرتبہ اللہ کا نام بلند کر دے اللہ اکبر، اللہ اس کی برکت سے قیامت کو 1 سال اور پیچھے کر دیتا ہے۔ کر دو بلند آواز سے اللہ۔ عمر کے کلمہ پڑھنے پہ کون سا نعرہ لگا؟ بلند آواز سے۔ آج نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ کرونا وائرس ہمارے دروازوں تک آ گیا، پیر محل تک کرونا وائرس آ گیا، اب اللہ کا نام نہیں لوگے تو کب لوگے؟ کہہ دو اللہ اکبر، بلند اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ عمر نے کلمہ پڑھا، نبی نے کیا نعرہ لگایا؟ بدر کے اندر اللہ اکبر، اما عائشہ کا دوپٹہ اسلام کا پرچم بنا، بدر کے اندر کفر کے دانت کھٹے ہوئے، نبی نے کیا نعرہ لگایا؟ ابو جہل بدر کے کنویں کے اندر گیا، نبی نے دیکھ کے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام جب میرے عزیزو آگ کے اندر جا رہا تھا تو کیا کہا؟ بیٹے کے گلے پہ چھری چلی، بسم اللہ بسم اللہ۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھایا تو یوسف نے کیا کہا؟ یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے نکالا تو یونس علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام ہے بیت اللہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، جب خدا کا گھر بن گیا تو ابراہیم نے کیا کہا؟ بھائی ہاجرہ کو اور اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام 4 پہاڑوں کے دامن میں چھوڑ کے آئے تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہنے لگی اللہ امرنی، اپنی مرضی یا اللہ کی مرضی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں کا اشارہ کر کے کیا کہا؟
بھائی حاجرہ نے رات کے اندھیرے میں کیا کہا؟ صفا مروہ پہ دوڑتے ہوئے کیا کہا؟ ننھے اسماعیل کو جب دیکھا پانی کا قطرہ ایڑی کی نیچے جو زمین کا ٹکڑا ہے وہاں سے پانی کا قطرہ نکل کے منہ میں آ رہا ہے، تو میرے عزیزوں مائی حاجرہ نے دیکھ کے کیا کہا؟ جلدی بولو کیا کہا؟ جلدی بولو کیا کہا؟ خدیجہ کے گھر میں جب نبی دولہا بن کے آیا تو خدیجہ نے کیا کہا؟ اب ماں عائشہ کے بستر، حضور کے بستر پر ماں عائشہ دلہن بن کے آئی تو صدیق نے حیرت سے دیکھ کے کہا میں کہاں اور میری بیٹی کے لیے پیغمبر کا بستر کہا؟ تو صدیق نے اپنی زبان سے کیا کہا؟ بوڑھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ 6000 فٹ کی بلندی پر لے کر حضور کو غار ثور میں چڑھا، لوگوں نے پیروں کی ایڑیوں کو دیکھا، پیروں کی تلیوں کو دیکھا، لہولہان پیر ہو گئے، جسم پسینے سے بھر گیا۔ صدیق کے بڑھاپے کے اندر اتنی طاقت دے کر سارے صحابہ نے کیا کہا؟ میرا صدیق غار ثور کے اندر گیا، اپنے تن کا کرتا اتار کر غار کے سارے سوراخوں کو بھرا، فرشتوں نے دیکھ کے کیا کہا؟ صدیق جھولی میں حضور کو لے کے بیٹھا ہے، فرشتوں نے ایسی یاری کو دیکھ کے کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ اور جنت کی حوروں کو جب معراج کی رات نبی کے دیدار کا جلوہ کرایا تو حوروں نے کیا کہا؟ 7ویں آسمان پہ نبی گیا تو انبیاء نے کیا کہا؟ ابراہیم نے دیکھ کے کیا کہا؟ پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک کیا کہا؟ زمین کی تسبیح کیا ہے؟ آسمان کی تسبیح کیا ہے؟ سمندروں کے پانی کی تسبیح کیا ہے؟ درختوں کی تسبیح کیا ہے؟ مومن کی زبان کا ترانہ کیا ہے؟ حوروں کا نغمہ کیا ہے؟ جنات کی تسبیح کیا ہے؟ فرشتوں کی تعریف کیا ہے؟ پھر کہہ دو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ سن 47 کی جنگ میں پاکستان کے فوجیوں نے ہندوؤں کی توپوں کو دیکھ کے کیا کہا؟ 65 کی جنگ کے اندر اپنے بچوں کو انڈیا کی گولیوں کے ہاتھوں سے ہی دیکھ کے ماؤں نے کیا کہا؟ سن 71 کی جنگ کے اندر پائلٹ نے خدا کی قسم جہاز کے اندر سوار ہو کے کیا کہا؟ میرے عزیزو افغانستان کے پگڑیوں والے نے امریکہ کی فوجیوں کے سامنے ڈٹ کے کیا کہا؟ آفیہ صدیقی پر جب ظلم ہوتا ہوگا آفیہ صدیقی کیا کہتی ہوگی؟ محمد بن قاسم اسلام کا پرچم لے کر صبح سندھ کے اندر داخل ہوا تو پہلے کافر پر تلوار اٹھائی تو قاسم نے کیا کہا؟ تو پھر آج بلند آواز سے کہہ دو اللہ، اور بلند ہاتھ کھڑے کر کے کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چائنا والو تمہارے پاس کرونا کی، چائنا والو تمہارے پاس کرونا وائرس کی دعا ہے، ہمارے پاس الحمدللہ ڈینگی وائرس کی، کرونا وائرس کی، اور کفر کی گندی مشینوں کی اور کفر کی گندی سازشوں کی، ختم نبوت پر پگڑی پر انگلی اٹھانے والوں کی دعا ہے۔ انشاءاللہ ہم ہر میدان میں آئیں گے، بے شک تلوار ہو یا نہ ہو، توپ ہو یا نہ ہو، ایٹم بم نہ ہو، سینے میں ایمان ہوگا، دل میں عشق رسول ہوگا، اور زبان پہ کیا نعرہ ہوگا؟ کیا نعرہ ہوگا؟ کیا نعرہ ہوگا؟ ہاتھ کھڑے کر کے تاکہ پوری دنیا میں جائے، پوری دنیا کے اندر جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ عزتوں میں برکت عطا فرمائے۔ جس جگہ پر اللہ اکبر کا نعرہ لگا وہاں کرونا وائرس آ سکتا ہے۔ جاؤ اپنی دوائیاں اپنے پاس رکھو، ہمارے پاس وہ الحمدللہ تریاق موجود ہے، ہمارے پاس وہ اللہ اکبر کا نعرہ موجود ہے۔ آؤ تھوڑا اور آگے چلے، احمد بن حنبل کا جب جنازہ اٹھا، بولو کیا ہوا؟ احمد بن حنبل کس کی خاطر کٹا؟ احمد علی لاہوری نے مثال پیدا کر دی، برف کی سیلیوں پہ لیٹ کر احمد علی لاہوری نے کیا کہا؟ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری خطابت کے دنیا کے اندر کیا کہہ کے چلا گیا؟ بولو تو صحیح،
بلند آواز سے بولو تو صحیح، خدا کی پاک کی قسم ہے، ان لوگوں کو جب قید کیا گیا، احمد علی لاہوری کو اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب جنازہ اٹھا جیل سے نکلا، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وقت میں کہا، او لوگو ہماری زندگیوں سے تمہیں پتہ نہ لگا، ہمارا جنازہ تمہیں بتلائے گا، کتنا جنازہ لوگ پڑھنے کے لیے آئیں گے میں نہیں جانتا، ان کی فقاہت سے، ان کی بلاغت سے، ان کی تقریر سے کتنوں نے کلمہ پڑھا، لیکن جنازہ اٹھا، اپنے تو اپنے اس جنازے کا رش دیکھ کر 18,000 یہودیوں نے محمد کا کلمہ پڑھ کر کیا کہا؟ بلند آواز سے کیا کہا؟ اور بلند آواز سے کیا کہا؟ امام حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کو میانی صاحب کے قبرستان کے اندر دفن کر دیا گیا، اس مٹی سے، اور لاہور کے قبرستان کی میانی صاحب کی مٹی سے، قبرستان کی مٹی سے جب آہستہ آہستہ جنت کی خوشبو آنے لگی تو زیارت کرنے والوں نے کیا کہا؟ مٹی کی خوشبو سونگھنے والوں نے کیا کہا؟ بولو بولو تو صحیح، کیا کہا؟ میرے عزیزو، خیر پور میرس کے اندر ایک علی شیر حیدری دنیا سے گیا، جس ایمبولینس کے اوپر اسٹیچر پر لٹایا گیا تھا، جب آپ کی خواہاں سے میت اٹھایا، جو اسٹیچر کے اوپر خون لگا ہوا تھا اس میں سے بھی خوشبو آ رہی تھی، تو عقیدت بندوں نے دیکھ کے کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے بندو، جہاں توحید کا میرے عزیزو، جہاں پریشانی، جہاں مصیبت ہمارے سم میں آ جائے تو وہاں میرے عزیزو جب دکھ ہو، کرونا وائرس جیسے جراثیم آ جائے، ڈینگی وائرس جیسے آ جائے، میرے عزیزو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے سامنا کرو، خدا پاک کی قسم ہے اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد، وہ کربلا بے شک بدر میں ہو یا احد میں ہو، وہ کربلا میرے عزیزو مکے کی ریزوں پہ ہو، مکے کی گلیوں میں ہو، نیزے کی اینیوں پہ ہو، یا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا کے میدان کے اندر ہو، مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ کرونا وائرس اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اور کافروں کو، گستاخوں کو، ختم نبوت کی مخالفت کرنے والے، صحابہ پر تہمتیں لگانے والے، اسلام کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ نے ایک جھٹکے کے اندر بتا دیا کہ تمہاری دوائیوں سے کرونا وائرس ختم نہ ہوگا، محمد کے لائے ہوئے وضو کے طریقے سے ختم ہو جائے گا۔ ہمارا تو اسلام اتنا اونچا ہے۔ اب یونیورسٹیوں کے اندر، اب کالجوں کے اندر جہاں خدا کا نام لینے پر قید تھی، اب وہاں پہلے پیریڈ کے اندر وضو کے طریقے سے کھلائے جا رہے ہیں۔ ہمارے رب کا نام کتنا اونچا ہے۔ 1,24,000۔ اب اللہ میرے نبی کو لے کے جا رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آئے، میرے نبی کے 2 سفر اور 2 نئی بے مثال۔ ایک سفر پر میرے عزیزوں جو ساتھی بنا، جو یار بنا، اور ایک سفر پہ جو یار بنا، یہ افضل الامت بعد الانبیاء ابو بکر، نبیوں کے بعد جس کا مرتبہ کس کا؟ نبیوں کے بعد سب سے پہلا نمبر کس کا؟ نبیوں کے بعد پہلے نمبر پر کون؟ خلیفہ بلا فصل کون؟ امام اول کون؟ نبی کا امراض کون؟ بلند آواز، یار غار کون؟ یار مزار کون؟ پیغمبر کا رفیق کون؟ غار میں رفیق کون بنا؟ صدیق۔ اور حجرے میں رفیقہ کون بنی؟ صدیقہ۔ میرے عزیزو، خدا پاک کی قسم، ابو بکر تیری تلیوں کے نیچے جو مٹی میں اس کی آنکھوں کا سرما کیوں نہ بناؤ، غار میں تیری گود آباد کر گیا، اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے حجرے کے اندر تیری بیٹی کی گود کو آباد کر گیا، اسے صدیق کائنات کہہ دیا، اور جس کی حجرے میں گود کو آباد کیا اسے صدیقہ کائنات کہہ دیا۔ نہیں یقین آتا جا کے دیکھ لے، اور نہیں یقین آتا غار ہرا بھی دیکھ لے، نبی وہاں نہیں، غار ثور دیکھ، نبی وہاں نہیں، طائف میں نہیں ملے گا، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں نہیں ملے گا، میرے عزیزو مکے میں نہیں ملے گا، بیت اللہ میں نظر نہیں آئے گا، اور میرے عزیزو حضرت خدیجہ کے گھر میں کوئی نہیں، ام سلمہ کے گھر میں کوئی نہیں، ماریہ قبطیہ کے گھر میں کوئی نہیں، میمونہ کے گھر میں کوئی نہیں، آئے چلے گئے، جویریہ کے گھر میں آئے چلے گئے، ام حبیبہ کے گھر میں آئے چلے گئے، حفصہ کے گھر میں آئے چلے گئے، ابو بکر عمر کے گھر میں آئے چلے گئے، عثمان علی کے گھر میں آئے چلے گئے، او واہ عائشہ تیرے
مقدروں پر کروڑوں سلام، تیرے نصیبوں پر ساری جنت قربان، تیرے نصیبوں پہ دنیا قربان، تیرے گھر میں گئے تو واپس کوئی نہیں آئے، جاؤ جا کے دیکھ لو، تمہیں نبی مکے میں نظر نہیں آئے گا، خدا کی قسم عائشہ کے حجرے میں نظر آئے گا۔ اور جا کے یقین کر لو، سلام کرو، انشاءاللہ سلام کا جواب بھی دے گا، وہ خود بتائیں گے یہ حجرہ میری عائشہ کا ہے۔ اللہ کہے گا صرف حجرہ نہیں، جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور لوگوں خدا پاک کی قسم ہے، میرا نبی کہاں سو رہا ہے؟ عائشہ کے حجرے میں، اور عائشہ کا حجرہ کیا ہے؟ جنت کا ٹکڑا۔ عائشہ کا حجرہ کیا ہے؟ پھر یہاں مومن کی زبان سے اللہ اکبر بنتا کہ نہیں بنتا؟ کہہ دو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمانوں خدا کی قسم، اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے، خدا کا جو نبی کام لے کے آئے ہیں، اللہ کا کام کرنے میں، اس کا غلام بننے میں، اس کے حکموں کی تابع داری کرنے میں کتنی برکت ہوگی۔